من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ من المؤمنین مومنوں میں سے رجال کچھ ایسے مردان حق بھی ہیں صدقوا جنہوں نے سچا کر دیا ما عاہدوا اللہ علیہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا فمنہم من قضى نحبہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس نے پورا کر دیا اپنا وعدہ ومنہم من ينتظر اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے نہیں تبدیلی کی ذرا سی بھی تبدیلی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن اصحاب کا چناؤ کیا ان کا کردار بڑا مثالی اور روشن اور فقید المثال ہے، جنہوں نے ایمان اور اطاعت کا اعلیٰ معیار قائم کیا اور تا قیامت ان کا ایمان اور ان کی اطاعت معیار ٹھہری۔ قرآن مجید نے ان کے بارے رتب اللسانی کی، ان کی شان و منقبت بیان کی کہ صرف وہ دعوے دار نہیں تھے ایمان کے، بلکہ اس ایمان کے عملی نمونے کو پیش کرنے والے اور اس نمونے میں اعلیٰ معیار پہ کھڑے ہونے والے۔ ان کی بات صرف دعوے کی حد تک نہیں تھی، انہوں نے واقعتاً ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ تاریخ اس بات سے قاصر ہے کہ اس طرح کی مثالیں وہ تا قیامت پیش کر سکے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے کچھ مناقب آپ نے سنے تھے، کس طرح ایمان اور اطاعت میں اعلیٰ معیار تھا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے بارے بھی آپ نے کچھ باتیں سنی۔ ان کی سیرت کے حوالے سے صحیح البخاری میں ایک بات لکھی ہے، ایک بندے نے ان پہ بے جا تنقید کیا، امیر المومنین تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے کھڑا ہو کے بے جا تنقید کر کہ وجہ تنقید بھی نہیں تھی۔ حر بن قیس بڑا ہی مخلص مشیر تھا ان کا، اللہ بڑے مخلص مشیر عطا کرتا ہے ان کو جو خود مخلص ہوتے ہیں، جن کی نیت میں خرابی ہوتی ہے نا، جن کی نیت میں فطور ہوتا ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے ان کو مشیر بھی اچھے نہیں ملتے۔ شاد و نادر آپ کہہ سکتے ہیں بندہ اچھا ہو مشیر برے مل جائیں، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ جس طرح جناب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے دور خلافت فتنوں کا شکار رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سابقہ جو حکمران تھے ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو، تو برے مشیر مل جائے تو اس طرح حال ہوتا ہے۔ لیکن ارشاد و ناظر ہے، ورنہ جو بندہ مخلص ہو سے اللہ اس کو پھر ایسے وزیر عطا کر دیتے ہیں جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کے اندر مذکور ہے کہ اللہ اس کو اچھا مشیر عطا کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو اللہ مشیر عطا دیتا ہے، اللہ مشیر دے دیتا ہے۔ تو حر بن قیس
اس نے دیکھا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ بڑی جا تنقید کر رہا ہے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! دیکھو نا اچھے لوگ کس طرح اصلاح کرتے. جناب عمر بن خطاب جلال میں آ گئے تھے، قریب تھا کہ اس کو سزا دیتے، بے جا تنقید کر رہا ہے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ ڈالی. حر بن قیس نے کیا کہتے ہیں؟ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اے امیر المؤمنین، درگزر کو لازم پکڑیں اور ان جاہلین سے اعراض کریں جو بے جا تنقید کر رہا ہے، اور آپ نیکی کا عرف کا حکم دے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آیت سننے کی دیر ہوتی تھی، کان وقافا عند کتاب اللہ. عمر بن خطاب اللہ کی آیت کے سامنے فوراً گر پڑتے تھے. آج لاکھ آیتیں سنا، میری طبیعت سیٹ نہیں ہوتی، دماغ خراب ہے. جو کیڑا اندر آ گیا نا وہ نکلنا نہیں. جتنی مرضی آیتیں سناؤ، جتنی مرضی میں حدیثیں سناؤں، جب طبیعت میں غصہ آ جائے نا، اللہ اکبر، جلدی کیے جاتا ہی نہیں. ایتا منو ہی بڑیاں ہوندیاں نے، اے مسئلے منو ہی بڑے ہوندے نے، اے منو مسئلے نہ سنا دوں. یہ لڑائیوں کا سبب بھی پیچھے ہے، انانیت آ جاتی ہے. انانیت، ذاتیات آڑے آ جاتی ہے. آیت سن کے بھی طبیعت سیٹ نہیں ہوتی. آگ بگولا، لال پیلا. اب ہر طرح کی سزا دے سکتے تھے جناب عمر بن خطاب، لیکن اللہ کی قسم قربان جاؤں، کیا کمال سیرت، کیا عظمت، کیا کردار. قرآن جن کے حق کے اندر ثنائے جمیلہ کرے، رب اللسانی کرے. میں کان وقافا عند کتاب اللہ، ادھر اللہ کی آیت، اللہ کی کتاب کی آیت پڑھنے کی دیر ہوتی، عمر بن خطاب وہیں جھک جایا کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے. سنا مجھے پترے پورے پارے سنا لے، 30 پارے سنا دے، پورا قرآن سنا دے، ٹس سے مس نہیں ہونا میں نے. ہے پر مزاج ہر بندے کا الا ماشاءاللہ. مسئلوں کو تو کوئی سمجھتے ہی نا. اپنی طبیعت میں اعتدال لے کر آئیں. جب کوئی قرآن سنا دے، مسئلہ سنا دے، حدیث بتا دے، چپ کر جا کریں، جھک جا کریں، مان لیا کریں. حق پہ ہو کہ بھی چھوڑ دینا، یہ بڑی کمال شان اور رفعت ہے. اب عمر بن خطاب حق پہ تھے رضی اللہ عنہ، بے جا تنقید کر رہا تھا، لیکن اس کو کچھ نہیں کہا، درگزر کر. آیت سننے کی دے، کیا کمال اطاعت ہے. یہاں باتیں سنو ہم سے، بس باتیں بڑی ہماری. اللہ اکبر. ایک دفعہ کیا ہوا، سفر جہاد کے لیے گئے. جس علاقے میں جائیں، یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے، جس علاقے میں جانا تھا وہاں طاعون آ چکا تھا. بڑا لمبا واقعہ ہے. رفاقۂ سفر سے مشورہ کیا. پہلے مہاجرین مکہ کو بلا، کیا کریں، جس علاقے میں جانا ہے طاعون آ چکا ہے، جانا ہے کہ نہیں. مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ نہ ہی جائیں، ہم آپ کے پاس تھوڑے سے جو صحابہ ہیں، امت کا خلاصہ رہیں گے، ان کو آپ نے موت کے منہ میں ڈالنا ہے، آپ نہ جائیں. چلو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. پھر انصار مدینہ کو بلایا مشورے کے لیے. انہوں نے بھی ملی جلی باتیں کی. یہ چلے جائیں کو کہتے ہیں، نہ جائیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں، موت سے بھی ڈرتے ہیں، اس طرح کی بات. پہلے کبار صحابہ، پھر انصار مدینہ، پھر مہاجرین، اس طرح مشورے لی. بہرحال بالآخر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فیصلہ تھا کہ امیر المومنین تھے اللہ، میں ہم نے علاقے میں جانا، واپس چلتے ہیں. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کسی کام کے لیے گئے تھے، صحیح بخاری میں تفصیل مذکور ہے. یہ صرف اجتہاد تھا جناب عمر کا، کیونکہ قرآن اور حدیث ان کے سامنے نہیں تھے ابھی تک، کسی کے پاس نص نہیں تھی، سب ایک اجتہاد ہی کر رہے تھے، جائیں کہ نہ جائیں. پیچھے دلیل کسی کے پاس، علم کسی کے پاس نہیں تھا. یہ ایک ذاتی اجتہاد تھا، جناب عمر نے کر دیا، میں نہیں جانا. ان کی بار سے صحابہ نے مشورہ دیا تھا. چند ایک افراد صحابہ کرام پہلے ہی دنیا سے چلے جا چکے، اور آپ ان کو بھی منہ کے منہ میں ڈالنے لگے ہیں. عبد الرحمن بن عوف بھی آئے رضی اللہ عنہ، وہ کہیں کام پہ گئے ہوئے تھے، ضروری کام.
وہ آئے تو انہوں نے آتے جناب ابن خطاب کو حدیث سنا دی. فرماتے ہیں میرے پاس دلیل بھی ہے علم بھی ہے. کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس علاقے میں طاعون پھیل چکا ہو، طاعون کی وبا آ گئی تھی وہاں، میں اس علاقے میں تم نے داخل نہیں ہونا، اور جو علاقے والے ہیں وہ علاقے سے باہر نکلے نا. اللہ، یہ احتیاط سکھائی گئی ہے، احتیاطی تدبیر بتلائی گئی ہے. بیماری سے پہلے یا بیماری آنے پہ کوئی دوائی لینا، احتیاطی تدبیر کرنا، یہ کوئی تقدیر کے منافی نہیں ہے. یہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے نا تو تدبیریں کارگر ثابت نہیں ہوتی، پھر فیصلہ اللہ کا غالب آتا ہے، وہ نافذ ہو کے رہے. جناب عمر بن خطاب نے جب حدیث سننا فوراً کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے خوش ہوئے کہ ان کا اجتہاد حدیث کے موافق ہو گیا اور حدیث بھی مل گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے وبائی علاقے میں داخل ہونے سے. کیوں؟ کئی دفعہ ہوتا ہے داخل ہونے سے اگر کسی کو وبا لگ گئی تو اس نے کہنا ہے میں یہاں آیا ہوں اس لیے مجھے وبا لگی ہے. یہ عقیدے کی خرابی کا خطرہ ہے، اس لیے احتیاط سکھائی. اللہ اکبر. تو جناب عمر بن خطاب فوراً سارا لشکر لے کر واپس پلٹ آئے. پہلے بھی فیصلہ کر لیا تھا لیکن حدیث آنے پہ مزید تقویت کے ساتھ اس پہ عمل کیا اور سارا لشکر لے کر واپس آئے. طاعونی امواس پھیل چکا تھا، بڑا خطرناک طاعون تھا، جناب عمر رضی اللہ کے دور میں پھیلا تھا. بڑے کبار صحابہ اس کے اندر وفات پا گئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ، تو حدیث آنے کی دیر ہے، کتاب اللہ کی دیر ہے، آیت آنے کی دیر ہے، فوراً عمل کرنا. اسے کہتے اطاعت. اسی طرح اللہ اکبر جناب عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے بھی مثالی ایمان اور مثالی اطاعت. فرماتے ہیں جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کیا نا، جس ہاتھ سے، میں نے اس ہاتھ کو اپنے مقام خاص کو نہیں لگایا. حالانکہ کوئی عیب کوئی نہیں لگانا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت. ان کاموں میں بھی صحابہ نے اطاعت کیا جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا اطاعت. آپ نے فرض نہیں کیا لیکن صحابہ نے اطاعت کی. آج تو ہم ان کاموں میں اطاعت نہیں کرتے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہوا ہے. صحابہ نے تو ان کاموں میں اطاعت کیا جس میں نبی علیہ السلام نے پابند نہیں کیا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اللہ اکبر، پہلے بھی آپ نے واقعہ سنا ان کا. ایسے سفر پہ جا رہے تھے، سواری پہ سوار تھے، راستے میں سے ایسے سواری کو نیچے اتارا، پھر شاہراہ پہ چڑھا دیا. رفقائے سفر کہتے ہیں حضرت آپ نے کیا قیام کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، خام آپ نیچے اترے ہیں پھر شاہراہ پہ چڑھ گئے. میں اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، اسی راستے پہ نبی علیہ السلام نے اپنی سواری نیچے اتاری تھی پھر اوپر چڑھا دی تھی. میں نے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ایسا کیا ہے. یہاں کس کو نہیں پتا یہ کام فرض ہے، کس کو نہیں پتا کہ یہ کام حرام ہے، نشہ حرام ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے، کس کو نہیں پتا. ہم تو ان کاموں میں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے ہم ان میں اطاعت کرنے کے لیے تیار. باتیں سنو تو بڑی ہیں. گزشتہ جمعے آپ نے واقعہ سنا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. کیا آپ نے صرف خواہش کا اظہار کیا تھا اس دروازے سے کاش ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کریں. عبداللہ بن عمر پوری زندگی اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوتا، حالانکہ فرض نہیں کیا تھا. جمعہ پڑھا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگ ذرا کھڑے تھے، آپ نے حکم دیا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جوتیوں کے پاس تھے. بھی کہاں تھے؟ ابھی مسجد میں آئی نہیں، وہ وہیں بیٹھ گئے. آپ نے میں تعال یا ابن مسعود، ابن مسعود تو آگے آ جا، تجھے تو نہیں میں نے کہا. کبھی دیکھنا جا کے ہم کہاں کھڑے ہیں. باتیں سنو تو بڑی ہیں. کیسا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے اطاعت کا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے اپنے ایک صحابی کے بارے کہا رضی اللہ عنہ،
تو بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن کاش اس کے جمعہ بعد زیادہ لمبے نہ ہوتے اور اس کا کپڑا ٹہنوں سے اوپر ہوتا۔ اس صحابی کو بتلانے کی دیر ہے۔ جمعہ بال کہتے ہیں جو کندھوں تک جائیں، ان کے بال کندھوں سے بھی نیچے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کے بال رکھنے ثابت ہیں، فیلن، وفرا، لما اور جمعہ۔ وفرا وہ بال ہوتے ہیں جو کانوں کی لو تک ہوں، لما وہ بال ہوتے ہیں جو کندھے اور کان اس کے درمیان آئیں، اور جمعہ وہ بال ہوتے ہیں جو کندھوں تک پہنچے۔ کندھوں سے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال رکھنا ثابت نہیں ہے۔ کئیوں نے زلفیں رکھی ہوتے ہیں لیکن بہت لمبی جا رہی ہوتی ہے، کندھوں سے نیچے نہیں جانی چاہیے۔ اور ایک آپ نے قولن روایت میں اجازت دی ہے بال برابر کرنا، قضا اس سے منع کیا ہے۔ قضا کیا کہتے ہیں؟ ادھر ادھر کے بال سائڈ والے سارے منڈوا دیجئے، اوپر والے چھوڑے جائیں۔ یہ فوجی کٹ، یہ پیالہ کٹ ہے، انا للہ، یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے۔ پوری زندگی حجامت اسی نہیں کر سکتا میں۔ اس صحابی نے جب بات سنی فوراً اس نے اللہ اکبر آلہ پکڑا تراشنے کا، اپنے بال فوراً کندھوں کے برابر کر دی اور کپڑا فوراً ٹخنوں سے اوپر کر دیا۔ یہاں 50 سال ہو جاتے نماز پڑھتے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، شلوار ہی اوپر نہیں ہو سکتی۔ کمال معیار تھا ان کا، اللہ اکبر۔ تو جناب عثمان کی بات شروع کر رہا تھا۔ ان کے بھائی ولید نے، یہ ان کا رضائی بھائی تھا ماں کی طرف سے، خیافی بھائی بولتے ہیں، اس نے شراب پی۔ حکمران تھے جناب عثمان رضی اللہ، امیر المومنین۔ اب تو حکمرانوں کے بیٹوں کو، اپنوں کو بڑا نوازا جاتا ہے، ان کے لیے تو قانون ہوتا ہی نہیں ہے۔ قانون کے لیے ہوتا ہے عوام۔ صدر اس قانون سے مستثنا ہے، وزیر اعظم اس قانون سے مستثنا، تم ہر طرح سے مستثنا ہو۔ بائی کو درے لگوائے، بائی کو سزا دلوائی، اللہ اکبر، کس طرح کتاب و سنت کے پابند ہے۔ ایک دفعہ حج کے لیے گئے، مزدلفے میں رات گزاری، صبح مزدلفے سے پھر آنا تھا، مینا جانا تھا۔ 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، اور 10ویں کی صبح فجر کی نماز پڑھ کے سورج کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے روانہ ہوا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا جناب عثمان کو کہ کاش آپ اس وقت روانہ ہو جائیں، کیونکہ نبی السلام کا طریقہ یہی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود کے منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی، جناب عثمان فوراً روانہ ہو گئے، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی۔ کمال درجے کی اطاعت ہے، اللہ اکبر۔ تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ بھی اطاعت کے اعلیٰ معیار پہ کھڑے تھے، اور اپنی ذات کے لیے مدینہ کو خون سے رنگین کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ امیر المومنین تھے، بدلے بھی لے سکتے تھے، سزائے بھی دلوا سکتے تھے، بلوائیوں نے حملہ جو کیا ہوا تھا۔ جناب امیر معاویہ بار بار کہہ رہے تھے مجھے حکم تو دے، میں فوجیں لے کر آؤں۔ کہتے تھے میں اپنی خاطر مدینے میں ایک لاش بھی نہیں گرانا چاہتا۔ وجہ کیا تھی؟ پیچھے بات کیا تھی؟ پیچھے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، میں عثمان تجھ سے لوگ ایک خلت اللہ تجھے پہنائے گا، وہ اتروانا چاہیں گے تو انہیں اتارنی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ وہ خلافت کی خلت اللہ نے پہنائی ہوئی تھی۔ اپنی خاطر مدینے میں ایک لاش گرنے نہیں دی، لیکن خود شہید ہو گئے ہیں۔ اطاعت کا اعلیٰ معیار، اور ایسے پاک باز، ایسے حیا باز کہ جناب وہ صدیق آئے رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سران سے کپڑا اٹھا ہوا ہے۔ جناب عمر بن خطاب آئے بیٹھے ہوئے، رسول اللہ تشریف فرمایا، ران سے کچھ کپڑا اٹھا ہوا ہے۔ جناب عثمان آیا، فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ کے کپڑا اوپر کر لیا۔ جناب عائشہ نے بعد میں پوچھا رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ؟
جناب عثمان کے آنے پہ آپ نے اپنا کپڑا اپنی ران ڈھانپ لیا، فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آج حیا تو چھین لی گئی ہے، میری حیا چھین لی گئی ہے، نظر میں آوارگی و پریدگی ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ اللہ کی قسم نظروں کو آوارہ کیے ہوئے ہیں، ویسے ہی شانیں بیان نہیں ہوتی، ویسے ہی چرچے نہیں ہوتے۔ غیرت تھی، باحیا تھے، پاک باز تھے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں جب معراج کے موقع پہ گیا، اللہ اکبر، تو میں نے بڑا خوبصورت محل دیکھا جنت کے اندر، بڑا ہی خوبصورت کہ میں نے ایسا محل دیکھا ہی تھا۔ میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ آپ کے امتی، آپ کے صحابی عمر بن خطاب۔ اور میں نے وہاں ایک عورت دیکھی، وہ ندی کنارے بیٹھی ہوئی تھی، صحیح بخاری میں تفسیر۔ تو میں نے محل میں داخل ہونا چاہا، لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت اور حیا یاد آ گئی۔ اللہ، آج ہماری غیرت بھی حیا ہے، اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے واقعہ سنا نا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے داخل ہو جانا تھا، میں نے کیا آپ پہ غیرت کرنی تھی؟ میں یہ واقعات کیوں سنا رہا ہوں؟ اللہ اکبر، کہ ایک غلیظ قسم کا طبقہ اس نے اس پورے مہینے کے اندر صحابہ پہ سب و شتم کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ کی قسم صحابہ کے کردار سے واقف ہوتے اور ان کے اندر ذرا بھی رتی برابر بھی ایمان ہوتا ہے، بھائی برابر بھی کبھی ایسی بکواس نہ کرتے، جن کا کردار اتنا بلند ہے کہ مائی کا لال ان جیسا قیامت تک کوئی جان نہیں سکتا جو ان جیسا مثالی کردار پیش کرے، جو بیٹھتا ہے کبھی جناب معاویہ پہ برسنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی سے، اور منہ تو دیکھ اپنا، تو اپنے ایمان کی خیر منا، جن کی محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے، جن کے عمل کو معیار قرار دیا، آج ان پہ برستا ہے تو، جن کی وجہ سے آج ہم مومن اور مسلم ہیں، ہم تک اسلام، آج ان کے ایمان کو چیک کرتا ہے تو۔ جناب علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کی بات بھی سن لیں، جن کے نام پہ دنیا میں سب سے زیادہ شرک ہو رہا ہے، جو سب سے بڑے توحید کے علم بردار تھے، انہوں نے اپنے داماد ابو الحیاج رحمہ اللہ اسدی داماد تھے، صحیح بخاری میں، پتہ کیا کہتے ہیں جناب علی ان کو؟ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجو جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ کون سا کام؟ ہر اونچی قبر برابر کر دے، ہر تصویر مٹا دے۔ آج قبر کا زیادہ کاروبار ہی جناب علی کے نام پہ کر رہے ہیں، جتنا طبقہ قبر پرستوں کا اپنے آپ کو ان کے ماننے والے کہلاتے ہیں، جن نے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا، جن کو تصویر کو مٹانے کا حکم دیا، جس تصویر کی وجہ سے دنیا میں شرک سب سے زیادہ اور دنیا میں سب سے زیادہ جنسیات اور بے حیائی تصویر کی وجہ سے عام ہوئی۔ ان کی اطاعت کا کیا معیار تھا؟ ایک دفعہ کپڑا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا جناب علی رضی اللہ عنہ کو، وہ ریشمی کپڑا، بڑا سخت ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً جا کے جناب علی نے کپڑا اتار کے عورتوں میں تقسیم کر دیا، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں۔ ایک دفعہ ان کو پیغام نکاح آ گیا جناب علی رضی اللہ عنہ کو، ابو جہل کی بیٹی کی طرف سے۔ ابو جہل تو مر گیا تھا ملعون اور فرعون بن کے، بیٹی اس کی مسلمان ہو گئی تھی، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا بھائی بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس لیے اس نے نقشہ کھینچا تھا، ہے یہاں یورش یہ تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہ جو مشرکوں کا امام تھا میرے رب کو علم تھا، اس کی نسل میں سے ہم نے موحدین پیدا کرنے ہیں جو اسلام کے پاسبان چوکیدار اور محافظ بنے گے۔
مشرکوں کا امام تھا. جناب علی کا بھی پروگرام بن گیا کہ نکاح کر لوں. رسول اللہ کی زندگی کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں بھی تفصیل مت. اب بات یہ تھی کہ دوسرے نکاح کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہاں نبی علیہ السلام نے کیوں ناپسند کیا؟ رسول اللہ نے خود وضاحت کر دی ہے، دوسرا نکاح کوئی کر لے کوئی مسئلہ نہیں. اور ویسے بھی جناب علی نے جناب فاطمہ کی وفات کے بعد نکاح کیا بھی ہے. اللہ اکبر. جناب فاطمہ کی ہی بانجی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ، تو جناب علی نے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا. بہرحال زندگی میں نہیں کیا، پروگرام بنا نا دفعہ. تو نبی السلام کے علم میں آیا، فرمایا اگر علی چاہتے ہیں کہ نکاح کرنا ہے انہوں نے وہاں، تو پھر ان کو فاطمہ کو طلاق دینی پڑے گی. وجہ کیا ہے؟ بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ مسلمان ہو چکی تھی. لیکن جناب فاطمہ سے واقعتاً برداشت نہیں ہوئی. کس کی بیٹی ہے جس کے باپ نے پوری زندگی میرے باپ سے ٹکر لی ہوئی ہے، ورنہ دوسرا نکاح حرام نہیں کرو، اور بیوی سے اجازت کی بھی شرط نہیں ہے. لیکن ہر بندے کو اپنے گھر کا علم ہوتا ہے، ہاں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے. کئی ایسی ہوتی ہیں رات سوتے سوتے گلا دبا دیتی ہیں، پھر صبح نہیں ہوتی. ہر بندے کو اپنے گھر کے معاملات کا علم ہوتا ہے. بہرحال جناب علی نے فوراً پروگرام ترک کر دیا، اور کہتے ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا نا، اللہ اکبر، جناب فاطمہ کہیں نہ ایک دفعہ غلام لینے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، گھر آئے، تشریف لائے. میں بیٹی رات سونے سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو. آپ نے گنتی بھی بتائی 33 34 مرتبہ. میں یہ غلام لوں گی، اس سے بہت بہتر ہے. بیٹی بھی فرما بردار بیٹی تھی، اللہ اکبر. انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے اقربا پروری کی ہے، لیکن اقربا نوازی نہیں کیا. آپ نے یاد رکھنا، اقربا پروری اور ہوتی ہے، اقربا نوازی اور ہوتی ہے. فرمایا بیٹی وہ غلام میں بدر کے جو یتیم تھے ان کو دے آیا ہوں، تو رات سونے سے پہلے یہ وظیفے کیا کر، تیرے دن بھر کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، اور غلام لوٹنے سے بہت بہتر ہے یہ. یہاں تو جب میں نے بنتا ہوں، وزیر اعظم بنتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنوں کو نواز، تاکہ تا قیامت یہ تو بیٹھ کے کھائیں نا. بہرحال جناب علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب سے وہ وظیفہ بتایا، میں نے آج تک وہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. رات سونے سے پہلے وظیفہ کر کے سوتا ہوں. صفین کی رات کہتے ہیں میں بھول گیا، لیکن درمیانی حصے میں مجھے یاد آ گیا، میں نے اس کے پھر وظیفہ کر لیا. اللہ، اتنی پابندی. ابھی میں آپ سے پوچھوں، اب یہ وظائف کرنا بھی سونے سے پہلے نبی صاحب کا طریقہ ہے نا. رات سونے سے پہلے اللہ اکبر، کس نے سورۃ الملک سورہ سجدہ پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑے کروا لوں میں؟ نہیں میں کھڑواتا، پریشان نہ ہو جائیں آپ. جمعہ کے دن رسول اللہ سورۃ الکہف پڑھا کرتے تھے اور بڑی تاکید کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ ماشاء اللہ پابندی کرنے والے ہیں، اللہ سب کو پابندی کی توفیق دے. تو رات سونے سے پہلے یہ وظائف بھی کیا کریں. آیت الکرسی پڑھنی ہے، ہری تینوں کل 3 مرتبہ پڑھنے ہیں. سورۃ البقرہ کی ہری دو آیتیں پڑھنی ہیں. یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. دیگر دعائیں پڑھ کے باوضو ہو کے سونا، دائیں کروٹ پہ سونا عمل سے بہت دور ہے. اپنی زندگی معیاری بنائیں. اللہ اکبر. ابھی جناب علی کے حوالے سے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کئی ایک واقعات اور بھی ہیں، ٹائم ابھی یاد نہیں دیتا، انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. اللہ اصلاح کی توفیق دے ہماری.